السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ہم نے 1969 کی فلمیں آپ کو دکھائی تھی تفصیل، آنا تو ہمیں 1970 پہ تھا، لیکن ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے اور ہم ایک سیکوینس کے تحت اب چلیں گے 1963 کے اوپر، پھر 64، 65، 66، 67، 68، پھر 70 پہ آئیں گے، کیونکہ 1969 ہو گیا۔ جو فلمی پنڈت ہیں ناظرین، انہوں نے جو 57 سے لے کے 66 تک کا جو ڈیکڈ ہے اس کو فلم انڈسٹری کی زبان میں ریفارمیشن کا ڈیکڈ کہا ہے۔ اس میں ریفارمیشن نیکسٹ والا چینجنگ کا تھا، لیکن اس میں ریفارمز ہوئی، فلم انڈسٹری ریفارم ہوئی، اس نے اپنی جگہ بنائی اور وہ اس کی ایک شکل نکل کے سامنے آئی، کیونکہ جتنے بھی اداکار ہیں جنہوں نے آگے جا کے نام بنایا فلم انڈسٹری کے حوالے سے، جن کی کنٹریبیوشن ہے فلم انڈسٹری کو کھڑا کرنے میں، وہ سارے نام خواہ وہ پردے کے پیچھے یعنی ڈائریکٹر تھے یا لکھنے والے تھے یا میوزک ڈائریکٹر تھے یا سنگرز تھے ہمارے یا پھر آرٹسٹ تھے، ان تمام نے اس عشرے کے دوران جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا۔ کیا یوسف خان، کیا نیلو، کیا علاؤ الدین، کیا رتن کمار، کیا سدھیر، کیا سنتوش اور درپن، کیا نیر سلطانہ، کیا شمی مارا، کیا صبیہ خانم، اور پھر کیا محمد علی، وحید مراد، کیا زیبا، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس پیریڈ میں آئے فلم انڈسٹری کے اندر، انہوں نے بڑا نام کمایا۔ اس میں کامیڈین کے نام بھی ظریف صاحب ہیں، اجمل ہیں، اور بہت زیادہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں، پھر ہیروئنیں ہیں، نغمہ صاحبہ ہیں، انہوں نے فلم کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا، اس انڈسٹری کو جو ابھرتی ہوئی انڈسٹری تھی جس کے اپنے بڑے مسائل تھے پارٹیشن کے بعد، اس حوالے سے جتنا کچھ کیا، اس کے اوپر ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کہاں پہ آگے فلم انڈسٹری کو پوری پیک ملی، جو گولڈن ایک ایرا کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ تھا، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اور پھر کس طرح تباہی کی طرف گئی، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کرتے رہیں گے۔ لیکن آج ہم آپ کو 1963 کی فلمیں دکھائیں گے، جو ٹوٹل 47 فلمیں تھیں، جس میں ایک آدھ بنگالی بھی تھی، ایک آدھ سندھی بھی تھی، لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے کہ 63 میں جو 47 فلمیں تھیں یا 46 فلمیں تھیں، وہ کون کون سی تھی، کس کس سن میں پہ آئی تھی، اس کے اداکار کون تھے، اس کے ڈائریکٹر کون تھے، اور یہ بھی دکھائیں گے ناظرین انٹرسٹنگلی کہ اس وقت کیونکہ پاکستان میں انڈیا کی فلمیں لگتی تھی، ہم آپ کو کراچی کے زیادہ تر سن میں دکھائیں گے، اور اس میں دکھائیں گے کہ انڈیا کی فلمیں کون کون سی لگی ہوئی ہیں، خاص طور پر ان دوستوں کے لیے جو کہ گناہ سمجھتے ہیں انڈیا کی فلموں کو ڈسکس کرنا، ان کو میں ایک ذرا جھلک بھی دکھانا چاہوں گا۔ اور ہمارے آرٹسٹ جو ہیں، جب ان کے اداکار یہاں پہ آئے ہیں یا جب یہ وہاں پہ گئے ہیں، تو دونوں طرف سے میرے حل میں محبتیں سمیٹی ہیں، زیادہ تر تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ ناظرین، 1963 میں جو فلمیں تھیں اس میں سب سے پہلے ہم فلم کا ذکر کرتے ہیں، داماد فلم تھی، اقبال مفتی اس کے ڈائریکٹر تھے، سینما تھا جوبلی، اور تاریخ تھی 4/1/1963 یعنی 4 جنوری کو آئی۔ اداکار تھے اس میں لیلا، اسد اور نظر، ساکی، نغمہ، تو یہ فلم جوبلی سینما میں آئی، داماد۔ آگے فلم تھی ایک بنگالی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، خون کی پیاس اگلی فلم تھی، کیسر سینما تھا، مقصود احمد اس فلم کے خون کی پیاس کے ڈائریکٹر تھے، لیلا، یوسف، رخسانہ یہ اس کے اداکاروں میں شامل تھے خون کی پیاس میں۔ پھر اس سے آگے والی فلم بڑی مشہور فلم ہے، اور سدھیر صاحب کی جو کیریئر ہے اس میں سب سے اہم رول ادا کیا ہے، وہ ہے فلم بغاوت۔ ریگل سینما تھا کراچی کا، سدھیر اس کے پروڈیوسر تھے، سدھیر اس کے ڈائریکٹر تھے، شمی جو کہ سدھیر صاحب کی بیوی بھی تھیں، وہ شمی، سدھیر، نیر سلطانہ، اکمل اور تالش اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ تو یہ تھا جناب صاحب۔ پھر آگے ایک فلم آئی فانوس، یہ غالباً کہا جاتا ہے کہ فردوس صاحبہ کی پہلی فلم تھی، یہ فردوس صاحبہ نے اس میں کام کیا نہیں کیا ہے کہ اس میں باقی اداکار بھی تھے، لیکن یہ سینما جو تھا وہاں پہ ریوالی سینما کراچی میں، اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 26/2 کو، لیکن کچھ میں اس کی ڈیٹ مارچ کی بھی آتی ہے۔ آگے جناب بڑی مشہور فلم ہے عشق پر زور نہیں، یہ، اور اس کے ساتھ آپ کو شکوہ کا اشتہار بھی نظر آ رہا ہوگا، شکوہ کا آگے بھی ہم آپ کو تفصیل دکھا دیتے ہیں شکوہ کی، لیکن عشق پر زور نہیں میں جو فلم تھی اس میں صبیہ، نیر سلطانہ، جمیلہ اور ایروز سینما تھا، اس میں اسلم پرویز، تالش، اور میرے خیال میں شاید اس میں اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو اس میں اداکار شامل تھے جناب صاحب، کون سے بھلا، میرے خیال میں مسرت نذیر بھی تھی اس میں،
عشق پہ زور نہیں میں. اور آگے آ جاتے ہیں جناب, آگے والی فلم ہے کالا پانی. کالا پانی میں کالا پانی ریڈز سینما ہے وہاں پہ آئی. کالا پانی کی جو کاسٹ تھی اس میں جناب شامل تھی شمیم آرا, یاسمین, حبیب, سدھیر. یہ کالا پانی فلم ویسے میں نے VHS کیسٹ میں دیکھی ہوئی ہے, بڑی زبردست فلم تھی. یہ بھی آر احمد اس کے جو تھے ڈائریکٹر تھے. آگے ایک فلم آ جائے موج میلہ. یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 22 مارچ 1963 کو. سینما تھا جوبلی. اس کی کاسٹ میں شامل تھی نیلو اور اس کے ڈائریکٹر تھے اسلم ایرانی. نیلو کے ساتھ باقی کاسٹ تھی حبیب, ناصرہ اور مظہر شاہ اس کی کاسٹ میں تھے. آگے قانون فلم جو تھی وہ نشاط سن میں پر آئی. اس کے الحمید ہے یا علی حمید ہے, یہ اس کے ڈائریکٹر تھے. شمیم آرا, علاؤدین, اسلم پرویز اس کی کاسٹ میں شامل تھے. آگے جو فلم ہے وہ فلموں کی فیکٹری جنہیں کہا جاتا ہے, ان کی فلم ہے جناب, وہ ہیں شباب کرانوی صاحب. فلم کا نام ہے ماں کے آنسو. 6 اپریل کا دن تھا. ریوولی سینما تھا کراچی کا. 1963 کا سال تھا اور اس سال میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی. تو ماں کے آنسو. آگے اس کی آگے کاسٹ پہ اگلی فلم پہ آتے ہیں. رشتہ فلم ہے جناب, تاج محل سینما ہے اور یہ بھی مارچ میں آئی. سبھیا, سنتوش اور اس کے اداکاروں میں شامل تھے. NE اختر اس کے ڈائریکٹر تھے. 3 and 3 یعنی 3 اور 3. اب 3 اور 3 کیا ہے؟ یہ 3 اور 3 6 ہے یا 3x3 ہے, کیا ہے؟ کیسر سینما تھا جناب. نگار سینما بھی تھا ساتھ میں. مینا, حبیب, ایمی مینوالا, کافرہ اور لہری اس کی کاسٹ میں شامل تھے. آگے فلم ہے جناب جب سے دیکھا ہے تمہیں. جناب یہ وہ فلم تھی جہاں وحید صاحب موڈ بنا رہے تھے اپنا کہ فلم میں میں بھی ہیرو آؤں گا, کیونکہ اس میں زیبا بھی تھیں لیکن اس میں اس کے پروڈیوسر وحید مراد تھے. ناز سینما تھا. اس کے منور رشید ڈائریکٹر تھے. زیبا, درپن اور لہری اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اور ادھر انہی دنوں میں اولاد فلم کا بھی تھا. اولاد فلم اگرچہ ایک آ بھی چکی تھی اولاد فلم, وہ میں آپ کو بعد میں اشتہار دکھاتا ہوں, اس کا 52واں ہفتہ چل رہا ہے. لیکن یہ فلم جس وقت شاید بننا اس وقت شروع پہلے ہو گئی تھی, جب سے دیکھا ہے تمہیں. آگے آتے ہیں جناب حسن طارق کی فلم ہے شکوہ. یہ جناب ریگل سینما ہے اور 12 اپریل کا دن ہے. نیلو, درپن, اسلم, نظر, سنتوش, علاؤدین اس کی کاسٹ میں شامل ہے شکوہ کی. اور دل نے تجھے مان لیا. پلازا سینما ہے. 12 اپریل ہے, یہ 2 اپریل ہے. جاوید ہاشمی اس کے ڈائریکٹر ہیں. کمال, زیبا, ریحانہ اور محمد علی اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. دل نے تجھے مان لیا. آگے جناب آتے ہیں یہودی کی لڑکی. اب انڈیا میں فلم بن چکی تھی یہودی کی لڑکی, پھر یہاں پہ تو بننی تھی. اوڈین سینما ہے یہودی کی لڑکی کا. چاولہ صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں. نیر سلطانہ, درپن, مینا اور تالش اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. یہ آپ اشتہار نظر آ رہا ہوگا. اب بڑی امپورٹنٹ اور بڑی مشہور فلم ہے شمیم آرا کی باجی فلم. یہ پورے صفحے پہ ڈان کے اخبار کے پورے صفحے پہ یہ اشتہار ہے. اکیلا اشتہار آپ کو نظر آ رہا ہوگا ناظرین. نشاط سینما ہے. 3 مئی کا دن ہے. باجی میں نیر, زیبا, درپن, تالش, اجاز, حبیب, سنتوش. اس میں ویسے وحید مراد اور کچھ گیسٹ اپیرنس بھی تھی, ان کے نام بھی ہیں. تو بہت بڑی اس زمانے کے حساب سے اگر کاسٹ دیکھی جائے بہت بڑی کاسٹ تھی اور بہت ہی زبردست فلم تھی. یہ ایس سلیمان صاحب کی فلم تھی اور زبردست فلم تھی. اور آگے آتے ہیں جناب 17 مئی کو بارات فلم, اردو فلم ہے یہ بھی. پلازا سینما پر آئی. نیلو, رتن کمار اور نیلو کی فلمیں ایک ساتھ بہت زیادہ ہیں. اور رحیم گل اس کے ڈائریکٹر تھے بارات کے. میں نے کیا جرم کیا, یہ فلم ہے جناب 17 مئی کو آئی. کیسر سینما پر. سبطین رضوی اس کے ڈائریکٹر تھے. لیلا, حبیب, اجمل, ساکی اس کی کاسٹ میں شامل تھے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں 1963 کی فلمیں. آگے فلم آ جاتی ہے تلاش. ویسے 3 فلمیں بنی ہیں, ایک پرویز ملک کی تھی, ایک حسن عسکری کی تھی, دونوں میں ندیم تھے, لیکن یہ دونوں نہیں ہیں. یہ پہلے والی فلم ہے, سب سے پہلے 1963 میں آئی. شبنم اور رحمان اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. مستفیض جو احتشام کے بھائی تھے, ندیم صاحب کے سسر کے بھائی تھے. یہ جوبلی سینما پر تلاش فلم لگی تھی اور یہ دن تھا, یہ بھی مئی کا مہینہ تھا 1963 کا. ناظرین اس کے ساتھ میں آپ کو پلازا کا وہ والا اشتہار دکھا رہا ہوں جہاں پہ اولاد فلم ہے. وحید مراد صاحب کی پہلی فلم, SM یوسف صاحب کی, جو کہ 1962 میں آئی تھی.
لیکن یہ 52ویں ہفتے میں داخل ہو چکی ہے. تو وحید ماجد صاحب کی پہلی فلم کو دیکھنے کے کا اشتہار دیکھنے کے جو شوقین ہیں، ان کے فین، ان کے مداح دیکھ لیں. ان کی پہلی فلم 52ویں ہفتے میں داخل، انہوں نے بیٹے کا رول ادا کیا تھا، مین رول نہیں تھا ان کا، لیکن بہرحال یہ ان کی پہلی فلم تھی، اور پہلی فلم آپ کو پتہ ہے یاد رکھی جاتی ہے. اور میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں جناب. 26 اپریل کا اخبار ہے، باجی اور یہودی کی لڑکی شکوہ عشق پر زور نہیں. دیکھیں یہ بھی دن تھے جب پاکستان کی فلموں کے اشتہار اتنے بڑے بڑے، اور وہ بھی انگریزی اخباروں میں آتے تھے. جنگ اور دوسرے اردو میں تو آتے ہی ہوں گے، تو فلموں کے معیار کا یہاں سے پتہ چل جاتا ہے. ڈان ایک مانا ہوا اتھینٹک اور زبردست اخبار تھا، جس کو پڑھی لکھی لیڈ اس ٹائم بھی پڑھتی تھی. سب سے پرانا اخبار تھا، اس میں یہ اشتہارات آئے ہوئے ہیں. 19 اپریل کے اخبار دیکھیں تو اس میں آپ کو فلمی اشتہارات جو نظر آ رہے ہیں، اتنی فلموں کے اشتہارات میں نے کبھی نہیں دیکھے. اس زمانے میں دیکھ لیں آپ کہ کتنی فلورش کری تھی، کتنی گروئنگ فیز میں تھی انڈسٹری، کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا 19 اپریل کی ڈان کے اخبار میں اشتہار ہی اشتہارات ہیں، 2 پیج بھرے ہوئے ہیں اس کے. اور اسی طرح آپ کو ایک انڈیا کی فلم ہے آن محبوب کی، مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار. ایک یہ تھا، اور ایک اور محمد رفیع صاحب کا گانا ہے جو ٹانگے کے اوپر دلیپ کمار صاحب گاتے ہیں، وہ بھی بہت زبردست گانا تھا. دل میں چھپا کے پیار کا مان لے چلے، جو بھی تھا، ہم اپنی موت کا سامان لے چلے، وہ زبردست گانا تھا رفیع صاحب کا، کیا بات تھی. یہ اس کا ایڈ آپ کو نظر آ رہا ہے آن فلم کا. اوڈین سینما ہے، اور اسی طرح زندگی یا طوفان جو ہے وہ ایرو سینما پر لگی ہوئی ہے. اس کی کاسٹ میں یہ بھی انڈین فلم ہے. انڈین فلم والے بھی جو لوگ اس زمانے میں سینما میں دیکھتے تھے اور آج اپنی یادوں کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور دیکھیں. ایروز سینما پر نوتن اور اوم پرکاش، جانی واکر کی فلم ہے زندگی یا طوفان، یہ لگی ہوئی ہے. اب میں آپ کو ذرا 7 جون کا اخبار دکھانا چاہ رہا تھا. 7 جون کا ڈان اخبار ہے. آپ کو لگے گا شاید یہ کوئی انڈیا کے سن میں ہے، انڈیا کے سن میں نہیں ہے، فلمیں انڈیا کی ہیں. اور کتنی فلمیں تھیں؟ نرگس اور راج کپور کی فلم آوارہ ہوں، یہ راج کپور صاحب اس کے ڈائریکٹ اپنی ہوم پروڈکشن تھی اس کی. اور جس وقت ویسے یہاں کہا جاتا ہے بریک اپ ہو چکا تھا بعد میں، جب کسی زمانے میں نرگس کا بڑا افیئر تھا، بڑی جوڑی تھی راج کپور صاحب کے ساتھ، تو بریک اپ ہوا تو اس کے بعد راج کپور اکیلے آڈیٹوریم میں بیٹھ کے تمام کی تمام فلمیں جو نرگس کے ساتھ کی تھیں انہوں نے، کیونکہ نرگس کی شادی ہو چکی تھی سنیل دت کے ساتھ، وہ روتے تھے، پیتے تھے اور روتے تھے اور چیخیں مارتے تھے اور دیکھتے تھے اکیلے بیٹھ کے فلم. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہے. پھر زندگی یا طوفان اوڈین سینما وہ پہ لگی ہوئی ہے، آوارہ نشاط پہ لگی ہوئی ہے. شبنم دلیپ صاحب کی فلم ہے قومی کوشل کے ساتھ میجسٹک پہ لگی ہوئی ہے. سگائی فلم ہے ریوالی پہ لگی ہوئی ہے انڈیا کی. جادو نگار پہ لگی ہوئی ہے انڈیا کی. بھنگڑا فلم ہے لائٹ ہاؤس پر لگی ہوئی ہے. اسی طرح جوانی کی ہوا پرتیپ کمار اور وجنتی مالا وہی وجنتی مالا جنہوں نے دلیپ صاحب کے ساتھ دیوداس میں بھی کام کیا، نیا دور میں بھی کام کیا، مدھومتی میں بھی کام کیا، اور کافی فلموں میں کام کیا وجنتی مالا، ان کی فلم ہے. پھر امبر آ جائیں، امبر نرگس اور پھر وہی جوڑی راج کپور کی، کیسر سینما پہ لگی ہوئی ہے، تاج محل پہ لگی ہوئی ہے. اور میلہ فلم جو ہے یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہو گئے، رفیع صاحب کا گانا، ناز سینما پر لگی ہوئی ہے. اور ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں یہ وہ میلہ فلم ہے، ہم نے اپنی علاؤدین صاحب کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس میں نرگس کے والد کا کردار پاکستان کے اداکار علاؤدین صاحب اس وقت وہاں پہ تھے، انہوں نے ادا کیا تھا. بعد میں وہ پاکستان آ گئے تھے اور اس زمانے میں نرگس صاحبہ نے اور دلیپ صاحب نے ان کو بہت روکا تھا. یہ وہ میلہ فلم ہے جو ناز سینما پر لگی ہوئی ہے. دیدار فلم جس میں مدھو بالا کا اس پہ دیدار لگی ہوئی ہے، دیدار میں دلیپ اور نرگس اور نمی تھی. ترانہ فلم کا بھی ایڈ تھا، میں دیکھا تھا کہیں پہ، جہاں پہ مدھو بالا اور دلیپ صاحب کی محبت کی ایک داستان شروع ہوئی تھی جو کہ پھر بعد میں مغل اعظم تک پہنچی تھی اور مغل اعظم پہ جا کے دم توڑ گئی تھی. دیدار فلم ریگل پر لگی ہوئی ہے دلیپ صاحب کی نرگس اور نمی کے ساتھ. ناظرین ایک پردیسی فلم کا اشتہار بھی ہے، یہ لگی ہوئی ہے کیسر سینما ہے. نرگس بلراج ثانی ویسے میں بتاتا چلوں وہ راولپنڈی سے ان کا تعلق تھا، اور بلراج ثانی صاحب بڑے زبردست اداکار تھے اور کافی سارے پاکستانی اداکار بھی اب ایکٹنگ میں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے. ناظرین یہ تھا 1963. بعد میں ہم آپ کو 1964 میں بھی لے کے آئیں گے. ہم فلمی تاریخ آپ کو بتا رہے ہیں، ایڈ کے ساتھ بتا رہے ہیں،
اور ایک ریکارڈ ہم آپ کو بتا رہے ہیں پورے کا پورا، کوشش کر رہے ہیں 1963 کی جو فلمیں رہ گئی ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور اس سال کون کون سے اداکار آئے تھے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔